ذوالحجہ کے قیمتی اور اہم 10 مبارک دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ جس طرح اللہ نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کو اہم کیا ہے، جس طرح دنوں میں جمعہ کے دن کو، مہینوں میں رمضان کے آخری عشرے کو فضائل حاصل ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے شروعاتی 10 دن بہت افضل ہے۔ ذوالحجہ کے روزے بہت افضل ہے۔ ایک روزے 2 سال کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنے چاہیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے اور عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، جو عمل عام دنوں میں نہیں ہوتے اس میں ان 10 دنوں میں انہیں کثرت سے کیجیے گا۔ روزہ، نماز، ذکر، قرآن کریم کی صدقات، نفل نماز، اشراق، چست، اوابین، تہجد، اپنی قضا نمازیں ادا کیجیے گا۔ یہ دن آتے ہی اس لیے ہے کہ ہم غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم اپنے رب کے قریب ہو سکیں۔ ذوالحجہ کی پہلی رات عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ اللہ کریم اس نماز کی پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر یہ سورہ، اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ بے شمار نیکیاں عطا کرے گا اور بے شمار گناہ مٹا دے گا۔ یاد رہے، آپ کی پچھلی ساری قضا نمازیں ادا ہوگی، تبھی ان نفل نمازوں کا ثواب ملے گا، تو ہو سکے ان راتوں میں اپنی قضائے نماز ادا کرے۔ ذوالحجہ کی رات وتر کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,00,000 دینار صدقہ کرنے اور 7 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب عطا کرنا، بس سچی نیت کے ساتھ عبادتیں کرے، یقیناً عطا ہوگا ہی۔ ذوالحجہ کے 10 روزے تک جو کوئی سورہ الضحیٰ والضحیٰ سورہ نمبر 93 پارہ نمبر 30 کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے نجات فرمائے گا۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں تک روزانہ باوضو کسی بھی وقت سورہ فجر سورہ نمبر 89 پڑھنا بہت افضل ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی بخشش فرمائے گا، اور اس کے لیے اس دن کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ان دنوں کثرت سے ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان دنوں کی قدر کیجیے اور عبادت کیجیے، روزے ضرور رکھیے، بہت فضیلت ہے روزوں کی، اور روزے کی حالت میں ایسی حالت ہوتی ہے جو آپ کو گناہوں سے روک رکھتی ہے اور نیکیوں میں لگا رکھتی ہے۔ روزے رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں قربانی ہوئی، اسے قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ چاند رات پر اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو ایک لسٹ تیار کر کے دیجیے کہ آپ اس کے لیے کیا کیا قربانی کرو گے۔ مثال کے طور پر اللہ کو بتا دیجیے کہ میں ان گناہوں کی قربانی دیتی ہوں جو تجھے ناراض کرتے ہیں، اے میرے رب، میں جھوٹ، غیبت، چغلی، اسموکنگ، ڈرگز، نشہ، بے حیائی، فون، غیر محرم سے چٹ چیٹ، ڈیٹس، میوزک، حرام کلب، پارٹیز، گیمز، بے پردگی، ماں باپ کی نافرمانی، لوگوں کا دل دکھانا، دلوں کو توڑنے وغیرہ وغیرہ تمام گناہوں کی قربانی دیتی ہوں، تو میری اس قربانی کو قبول عطا فرما۔ کل شاید چاند ہو جائے گا، کل سے پہلے سبھی مسلمز تک اسے شیئر فرمائیے گا، کوئی بھی اسے پڑھ کر عمل کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اسے عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اسے اپنے واٹس ایپ پر شیئر کیجیے، اپنے سٹوریز پر رکھیے، زیادہ سے زیادہ عام کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ان قیمتی دنوں کی قدر کرنا نصیب کرے۔